اللہ الرحمن الرحیم. جناب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس عقیل عباسی صاحب، جناب عمر سمرو صاحب منسٹر فار لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز، صدر کراچی بار ایسوسی ایشن عامر سلیم صاحب، نائب صدر کراچی بار ایسوسی ایشن ممتاز علی مہندی صاحب، جنرل سیکرٹری کراچی بار ایسوسی ایشن وقار علم عباسی صاحب، جوائنٹ سیکرٹری سبی محمود صاحب و دیگر عہدیداران کراچی بار، جناب میٹلو صاحب جنرل سیکرٹری ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، جناب یاسین آزاد صاحب سینئر قائد بار کے، جناب نعیم قریشی صاحب، محمود الحسن صاحب اور دیگر بار کے دیگر قائدین، سب کو میں سلام عرض کرتا ہوں. خواتین و حضرات، آپ کو بھی سلام. میں سب سے پہلے چیف جسٹس عقیل عباسی کو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا منصب سنبھالنے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید ظاہر کرتا ہوں کہ ان کے دور چیف جسٹس شپ میں بار اور بینچ عدل و انصاف کے لیے شانہ بشانہ کام کریں گے اور تمام چیلنجز کا مل کے مقابلہ کریں گے. کراچی بار ایسوسی ایشن سے میرا تعلق 4 دہائیوں پر محیط ہے. آج سے تقریباً 40 سال پہلے بحیثیت ایک نوجوان وکیل کے کراچی بار ایسوسی ایشن کا ممبر بنا. میرا یہ رشتہ جج بننے کے بعد بھی برقرار رہا. 2007 میں جب ایمرجنسی نافذ ہونے کے بعد ملک بھر میں جج حضرات کو اپنا کام کرنے سے روکا گیا تو ملک بھر کے وکلاء کے ساتھ ساتھ کراچی بار ایسوسی ایشن نے بھی ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے انتھک کوششیں کی، بلکہ کلیدی کردار ادا کیا. ان کی محنت اور جدوجہد کی بدولت 2009 میں جج حضرات کی بحالی ممکن ہو سکی. بحیثیت سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور بحیثیت سابق جج سپریم کورٹ، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہم شاید ان امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکے جن کی آپ لوگ اور عوام ہم سے توقعات کرتے تھے. بدقسمتی سے پچھلے چند سالوں میں بار اور بینچ کے تعلقات بھی سرد موری کا شکار رہے. ہمیں آگے بڑھتے ہوئے اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ بار اور بینچ دونوں جمہوریت، عدل و انصاف کے اصول میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں. بار اور بینچ میں لیک آف کوآرڈینیشن کا نقصان نہ صرف بار اور بینچ کو ہوتا ہے بلکہ اس سے سسٹم کو بھی بہت نقصان پہنچتا ہے، جس میں اور آپ اور ہم سب اسٹیک ہولڈرز ہیں. لہذا ہم سب کو بار اور بینچ کے تعلقات بہتر بنانے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ بار اور بینچ مل کر تمام چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. میں نے اپنی تقریر کی ابتدا میں 2007 کے لائرز موومنٹ کا ذکر کیا تھا. آج بھی انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کو بہت سے خطرات لاحق ہیں. ان میں سے کچھ خطرات ایکسٹرنل ہیں جبکہ کچھ خطرات انٹرنل. ہم نے پچھلے چند سالوں میں دیکھا ہے کہ کمپوزیشن آف بینچز اور خاص طور پہ اہم کیسز کو مخصوص ججز پر مشتمل بینچز پہ ایلوکیٹ کرنے سے سپریم کورٹ پولرائزیشن کا شکار ہوا. یہ پولرائزیشن اس حد تک بڑھ گئی کہ لوگوں کا سپریم کورٹ پر کانفیڈنس بھی متاثر ہوا. سپریم کورٹ اور خاص طور پہ ہمارے چند سابق چیف جسٹس کے کمپوزیشن آف بینچز کے اختیارات کو ریفارم نہ کرنے کے باعث یہ کام پارلیمنٹ کو کرنا پڑا. یہ امر خوش آئند ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے پارلیمنٹ کے اس قانون پہ عمل درآمد کرتے ہوئے سینئر جج صاحبان کی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو کہ بینچز کی تشکیل اور کیسز کے فکسیشن کے فرائض انجام دے رہی ہے. بہرحال ضرورت اس امر کی ہے کہ ہائی کورٹس میں بھی اس پریکٹس کو اختیار کیا جائے. میرے چیف جسٹس کا منصب سنبھالنے کے کچھ دن بعد کراچی بار ایسوسی کا ایک ڈیلیگیشن مجھ سے ملنے چیف منسٹر ہاؤس آیا. معاف کیجیے گا، چیف منسٹر کا منصب سنبھالتے. اس ملاقات میں
آپ کے نمائندوں نے آپ کے بہت سے مسائل کی نشاندہی کی. ہم نے کوشش کی کہ اپنے محدود اختیارات میں رہتے ہوئے ان تمام مسائل کو حل کریں. اس معاملے میں جناب عمر سمرو صاحب نے کلیدی کردار ادا کیا. لا منسٹر عمر سمرو نے اس حوالے سے مجھے ایک سمری بھیجی. سمری میں لا منسٹر صاحب نے یہ درخواست کی کہ ہم کراچی بار ایسوسیشن اور دیگر بار ایسوسیشن کے لیے کچھ فنڈ مختص کریں. کراچی بار ایسوسیشن کے مسائل اور اس کی ممبرشپ کا سائز دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ کراچی بار ایسوسیشن کو مزید فنڈ دیے جائیں. مجھے امید ہے کہ اس فنڈ سے آپ کی بہت سی مشکلات کا ازالہ ہو سکے گا، اور جو فنڈ آپ کے لیے مختص کیے گئے ہیں وہ پچھلی بار سے دگنے ہیں، یعنی کہ 2 کروڑ روپے. آج کے شرکا میں بہت سے ینگ لائرز بھی دیکھ رہا ہوں. مجھے ان کی مشکلات کا اندازہ ہے. پچھلے کچھ سالوں میں مہنگائی کی وجہ سے ینگ لائرز کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ان کے درپیش مسائل کا بھی حل ڈھونڈیں. اس حوالے سے بہت سے آئیڈیاز زیر غور ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ینگ لائرز کو ایڈوکیٹ جنرل آفس، لا منسٹری یا پروسیکیوٹر جنرل آفس میں اسٹائپنڈز وغیرہ فراہم کر سکیں. آج اپنی تقریر کے اختتام پر یہاں بیٹھے تمام وکلاء سے، خاص طور پر نوجوان وکلاء سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روزانہ اپنے آپ کو اور اپنے اسکلز کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. فارغ اوقات میں لا جرنلز اور حالیہ فیصلے پڑھا کریں تاکہ آپ ججز کی بہترین معاونت کر سکیں. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اپنے کام کو محنت اور لگن سے کرتے ہوں گے، لیکن the woods are lovely, dark and deep and you have miles to go before you sleep. آپ نے جنرل سیکرٹری صاحب نے اور پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی تقریر کے دوران کچھ مطالبات کیے ہیں، جس میں ینگ لائرز کے لیے انٹرنشپ ہے. جس طرح میں نے عرض کی کہ اس سلسلے میں ہم غور و خوض کر رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کریں گے. کورس کی سیکیورٹی کو بھی امپروو کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہاں پہ نادرا ڈیسک جو ہے سٹی کورٹ میں، اگر اس کا قیام ہو سکے گا تو یہ میرے لیے بھی بہت خوشی کا باعث ہوگا. پارکنگ پلازا کے حوالے سے بھی جائزہ لیا جائے گا، اور ینگ وکلا کے لیے زمین کی فراہمی کے لیے SMBR آلریڈی کوشاں ہیں اور عمر سمرو صاحب ان سے رابطے میں ہیں. انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا. اچھا، یہ جو آپ ایک شٹل سروس آپ نے سجیسٹ کی ہے ملیر کورٹ سے سٹی کورٹ اور ہائی کورٹ کے لیے، اس کو بھی دیکھتے ہیں. اگر یہ کر سکیں تو انشاءاللہ یہ بھی کر دیں گے. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.